حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ رشوت لینا ایسا گناہ ہے جسے کفر سے قریب تر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ لوگوں میں رشوت لینے اور دینے کا طریقہ بالکل عام ہو گیا ہے، جو کام کروانے کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا کھانا یعنی غذا اور ان کا لباس حرام ہے، یعنی حرام مال سے لیا اور تیار کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ بھی حرام ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کیوں کر قبول ہو سکتی ہیں؟ دعائیں تو دعائیں، ان کی عبادات کی مقبولیت میں بھی خطرہ ہے۔ اس طرح سود لینے اور دینے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا زبردست گناہ ہے، لیکن افسوس کہ آج کل عام ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سود کھانے والے اور کھلانے والے یعنی لینے والے اور دینے والے پر اللہ لعنت کرے۔ سود خوری کو اگر 73 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے ادنیٰ ترین حصے کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن حنظلہ کی روایت میں ہے کہ سود سے 1 روپیہ حاصل کرنے کا گناہ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت کی آمد سے پہلے سود، شراب اور زنا بکثرت رائج ہو جائیں گے، یعنی ان گناہوں کا برملا کرنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ دوسرے معنوں میں انہیں گناہ ہی نہ سمجھا جاتا ہو۔ یاد رکھیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص سود اور سودی کاروبار میں شرکت سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر خود نہیں کھائے گا اور نہ کھلائے گا اور کھانے کھلانے والے کے درمیان واسطہ نہیں بنے گا تو کم از کم سود کا غبار ضرور اس تک پہنچے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس برے فعل سے محفوظ رکھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر قائم رہنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سودی فعل سے محفوظ رکھے، آمین۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔